بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں نحو کا تیسرا لیسن۔ پہلے کچھ عربی اصطلاحات کے متعلق معلوم کر لیتے ہیں۔ اعراب، جن کو اردو میں حرکات کہتے ہیں، لفظ پیش جو ہوتا ہے، جس کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے عربی میں ضمہ اور رفع بولتے ہیں۔ زبر کے لیے فتحہ اور نصب، زیر کے لیے کسرہ اور جر ہے۔ اعراب کے حوالے سے ایک اہم قاعدہ یاد کیجیے اور اس کو لازمی آڈیو بنائیے کہ اعراب صرف حرکات ہی پر مشتمل نہیں ہوتے، یعنی اعراب جو ہیں وہ محض سائنس کے ذریعے ہی شو نہیں کیے جاتے، بلکہ کچھ اور بھی طریقے ہوتے ہیں، یعنی کسی لفظی تبدیلی کے ذریعے بھی اعراب شو کیے جا سکتے ہیں۔ تو اعراب صرف حرکات ہی پر مشتمل نہیں ہوتے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے لفظ موضوع۔ لفظ موضوع میں ہم نے لفظ کو ڈیوائڈ کیا ہے دو چیزوں میں، ایک مفرد، ایک مرکب۔ مفرد وہ ہے جو تنہا معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اکیلا ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور ایک ہی معنی دیتا ہے۔ مرکب ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو مفرد میں اسم ہوتے ہیں، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ ہم نے حرف پڑھا اور حرف کی پہلے دو قسمیں پڑھی تھیں۔ حرف عاملہ جو اپنے بعد میں آنے والے اسم پر کوئی ایفیکٹ ڈالتے ہیں، اور حرف ہجا یعنی الفابیٹس۔ اب اس میں ایک اور قسم کی ایڈیشن کر لیں، حرف غیر عاملہ۔ کچھ حروف ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اپنے بعد میں آنے والے اسم پر یا فعل پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، یعنی لفظی تبدیلی نہیں کرتے، معنی میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ تو اب اس طرح ہم نے حروف کی تین قسمیں بتا دیں۔ اب واپس حرف عاملہ پر آتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل ہم پڑھ چکے، جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے حرف جارہ۔ حروف جارہ کیا ہیں، ان کا عمل دیکھیے۔ حروف جارہ کا عمل اچھے سے یاد کر لیجئے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے۔ حروف جارہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کے آخری حرف کو جر دیتے ہیں، یعنی کسرہ دیتے ہیں، یعنی حرف جارہ کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ جری حالت میں ہوتا ہے۔ حروف جارہ جنہیں ہم پریپوزیشنز بھی بولتے ہیں، اس کے لیے عربی میں ایک خوبصورت شعر ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اس میں تمام وہ حروف آ جاتے ہیں جو بطور پریپوزیشنز استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ پریپوزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ چھوٹے حروف ہوتے ہیں جو ایک جملے میں موجود فریزز کو آپس میں جوڑنے کے کام آتے ہیں، یعنی کئی دفعہ اسم کو فعل کے ساتھ یا اسم کو اسم کے ساتھ جوڑنے میں کام آتے ہیں۔ اس کے لیے جو شعر ہے وہ یاد کیجئے۔ باؤ تاؤ کف لام واؤ منزو مزخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اس شعر کے اندر وہ تمام پریپوزیشنز آ گئی ہیں جو عربی کلام میں موجود ہیں۔ ہم ان میں سے صرف اتنے یاد کریں گے جو قرآن میں آئے ہیں۔ اس کے لیے پہلا لفظ دیکھیے، حرف با یعنی ساتھ یا ود، جیسے بسم اللہ ہی۔ تا جیسے تاللہ، اللہ کی قسم، بائی گاڈ۔ کا مینز مانند، مطلب جیسا یا لائک۔ لا مینز لیے، یعنی فور، پھر واو قسمیہ، مطلب قسم اٹھانے کے لیے۔ من مطلب سے یا فرام۔ فی یعنی میں یا ان کے دو مطلب سے یا بارے میں، یعنی اباؤٹ یا فرام۔ علا اوپر، پر یا کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری بتانی ہو تو آتا ہے۔ اور حتی یہاں تک کہ، مطلب انٹل۔ اور الا مطلب طرف، یعنی ٹورڈز۔ یہ تمام نام ہیں جنہیں آپ اس شعر کے ذریعے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ جی، ان حروف جارہ کی پریکٹس کے لیے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ والعصر، واو دیکھیے، واو پہ زبر ہے، اور العصر یعنی زمانہ۔ العصر کے آخری حرف کے اوپر دیکھیے ایک کسرہ یا جر دی ہوئی ہے۔ تو ان حروف کا عمل آپ یہ دیکھیے کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کے آخری حرف پر جر دے دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آتے ہیں۔ تو وا کا میننگ آپ نے لکھنا ہے، العصر میں بتا دیتی ہوں، زمانہ یعنی زمانے کی قسم۔ لی احدن، لی یعنی لیے، احدن کوئی ایک۔ یہ بھی بتائیے کہ احدن کے دال پر جر یا کسرہ کیوں آئی ہے، اور لی کا میننگ بتائیے کہ لیے، کسی ایک کے لیے۔ للہ، اللہ کے ساتھ لی لگا ہے، ہا پہ زیر کیوں آئی ہے۔
الا کا کیا مطلب ہے؟ بلد کا مطلب ہے شہر، الا بلدن یعنی شہر کی طرف۔ ان سب کے میننگ آپ نے لکھنے ہیں۔ کا اسفن کام یعنی مانند، اسف یعنی بھس، بگاس وہ جو ڈرائی ریزیڈیو رہ جاتا ہے جب ایک گنے کو بالکل اس کا جوس نکال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو اس کو بھس کہتے ہیں۔ اسف کا لفظ ہے۔ کا یعنی مانند، آپ نے اس کا مطلب بتانا ہے۔ بحجارتن حجارہ حجر کی جمع ہے، حجر کا مطلب ہے پتھر۔ انل اہلہ، اہلہ ہوتا ہے نیا چاند، تا پہ زیر دیکھ رہے ہیں، ان آئے گا بارے میں۔ علل ارائک، ارائک جمع ہے اور یہ تخت اس کا مراد ہے۔ علل ارائک کا مطلب کیا ہوگا؟ بالصبری، صبر صبر ہوتا ہے۔ ان ابن عمر، ان ابن عمر، ابن عمر عمر کے بیٹے، ان یعنی سے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے، تو پیچھے جو ان آیا تھا وہ بارے میں تھا، یہ والا سے ہے۔ فی سبیل اللہ، سبیل راستہ، اللہ اللہ، سبیل کے لام پر زیر کس وجہ سے آئی ہے؟ فی کی وجہ سے، تو اس فی کا میننگ آپ نے لکھنا ہے۔ تاللہ اللہ کی قسم، تا کا کیا مطلب ہے؟ الا میسرہ، میسرہ مطلب آسانی، آپ نے الا کا مطلب لکھنا ہے۔ یہی آج کا سبق ہے، آپ وہ شعر پڑھ کے واٹس ایپ گروپس میں بھیج دیجئے، اعراب یاد کیجئے انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں، اور ان تمام حروف کے میننگ لکھ دیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔